دیں گے۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ آج جو مرزائیوں کا جو وہ ایک گند کتاب ہے، وہ جو معاذ اللہ کی کلام کے مقابلے میں انہوں نے وہ مرزا کانے کی کلام لا کے لانچ کیا ہے، وہ لانچ کرنے والا ضلع بھاول نگر میں خالد نعیم جو ہے بہت بڑا قادیانی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا میثاق ان سے لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے احسان کا سلوک کرو گے اور قریبی رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے نیک بات کہا کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
اس کے باوجود تم میں سے چند کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تمہارا میثاق لیا کہ تم آپس میں اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی آبادیوں سے نہیں نکالو گے، اس پر تم نے اقرار کیا اور تم اس کے گواہ تھے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، اس کے باوجود تم وہ ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو، اور تم اپنے میں سے ایک فریق کو ان کی بستیوں سے نکالتے ہو۔ تم گناہ اور ظلم کے ذریعہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہو، جبکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ پس کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو ایسا کرے اس کی جزا دنیا کی زندگی میں سخت ذلت کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت تر عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیات، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان سے عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد بھی مسلسل رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے کھلے نشان عطا کیے، اور ہم نے روح القدس سے اس کی تائید کی۔ بس کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی باتیں لے کر آئے گا جو تمہیں پسند نہیں تو تم استکبار کرو گے، اور ان میں سے بعض کو تم جھٹلا دو گے اور بعض کو تم قتل کرو گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور انہوں نے کہا ہمارے دل مجسم پردہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال رکھی ہے، پس وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو اس تعلیم کی جو ان کے پاس تھی تصدیق کر رہی تھی، جبکہ حال یہ تھا کہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، پس جب وہ ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو پھر بھی اس کا انکار کر دیا، پس کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بہت برا ہے جو انہوں نے اپنے نفوس بیچ کر ان کے بدلے حاصل کیا، کہ اس حق کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ نے اتارا، اس بات کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ غضب پر غضب لیے ہوئے لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مقدر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جو ہم پر اتارا گیا ہے، جبکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ اتارا گیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے۔ تو کہہ دے اگر تم واقعی مومن ہو تو اس سے قبل اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلے کھلے نشان لایا تھا، پھر اس کی غیر حاضری میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے تم سے تمہارا پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر بلند کیا، یہ کہتے ہوئے کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور سنو، انہوں نے جواباً کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں کو ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ تو ان سے کہہ دے کہ اگر تم مومن ہو تو بہت ہی برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ، تو کہہ دے اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر خالص آخرت کا گھر سب نبیوں کو
چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے ہے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور تو انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پائے گا، حتیٰ کہ ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال عمر دیا جاتا، حالانکہ اس کا لمبی عمر دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جو وہ کرتے ہیں۔